اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریکۃ الحسین حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے اسلام کے دفاع کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ جناب امیر کائنات امیر المومنین کی یہ بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب کربلا جاتی ہے تو وہاں بازار میں دربار میں وہ دفاع ولایت، وہ دفاع اسلام کے خطبات دیے جو تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتے۔ بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سیدہ زینب ایک فرد نہیں بلکہ اپنے مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات سمیٹے ہوئی ہے، ایک ایسی عظیم کائنات جس میں عقل و شعور کی شمع اپنی مقدس کرنوں سے کاشانہ انسانیت کے در و بام کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور جس کے مینار عظمت پر کردار سازی کا ایک ایسا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ بی بی زینب کے مقدس وجود میں دنیا بشریت کے وہ تمام عظمت اور پاکیزہ رفعتیں سمٹ کر ایک مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ عورتوں کی فطری ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور بنی نوع آدم کو حقیقت کی پاکیزہ راہ دکھانے میں جہاں مریم و آسیہ و ہاجرہ و ختیجہ اور طیبہ طاہرہ صدیقہ ربی زہرا فاطمہ کی عظیم شخصیت اپنے مقدس کردار کی روشنی میں ہمیشہ جبین تاریخ کی زینت بن کر نمونۂ عمل ہے، وہاں جناب زینب بھی اپنی عظیم باپ کی زینت بن کر انقلاب کربلا کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ آواز حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان و کفر، عدل و ظلم کے درمیان حد فاصلے کے طور پر پہنچانے جاتی ہے۔ کربلا کی شیر دل خاتون زینب کبریٰ جو عقیلہ بنی ہاشم کہلاتی ہے، انہیں سیدہ زینب نے کربلا معلیٰ کی سرزمین پر کسب کمال میں وہ مقام حاصل کیا جس کی سرحدیں دائرۂ امکان میں آنے والے ہر کمال سے آگے نکل گئی، اور حضرت زینب کی شخصیت تاریخ بشریت کی کردار ساز ہستیوں میں ایک عظیم اور منفرد مثال بن گئی۔ جناب سیدہ زینب کی ولادت اور رسول خدا کی خوشحالی کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت زینب امام علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کی نواسی تھی۔ وہ 5 جمادی الاول 6 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئی۔ جناب سیدہ کی پیدائش پر پورے مدینے میں سرور اور شادمانی کے لہر دوڑ گئی، یوں جیسے رسول خدا کے گھر میں ان کے عزیز بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے آغوش میں ایک چاند کا ٹکڑا اتر آیا تھا۔ خود نبی اکرم سفر میں تھے، علی بن ابی طالب نے بیٹی کو آغوش میں لیا، ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت کہی اور دیر تک سینے سے لگائے ٹہلتے رہے۔ مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ رسول اسلام کی آمد کے منتظر تھے۔ دیکھیں حضور اکرم اپنی نواسی کے لیے کیا نام منتخب کرتے ہیں۔ رسول خدا جن کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ جب بھی کہیں جاتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر سلام کر کے رخصت ہوتے تھے، اور جب بھی کہیں سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے در سیدہ پر آ کر سلام کرتے اور بیٹی سے ملاقات کے بعد کہیں اور جاتے تھے۔ آج سب جیسے ہی سفر سے پلٹے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، اہل خانہ کو سلام اور نو مولود کی مبارکباد پیش کی۔ رسول اسلام کو دیکھ کر سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دے دیا۔ بچی کو دیکھ کر رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کے دریافت کرنے پر رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا ہے کہ میری یہ بیٹی کربلا کے روح فساد مصائب میں میرے حسین کے ساتھ برابر کی شریک ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ میری بچی ختیجہ الکبریٰ کے من و عن ہو بہو تصویر ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے پیار کیا اور کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب منتخب کیا ہے۔
اس لیے کہ زینب کی معنی ہے باپ کی زینت، جس طرح عربی نام میں زین معنی زینت اور اب معنی باپ کی ہے، یعنی باپ کی زینت ہے۔ رسول خدا نے جناب سیدہ زینب کو اپنے سینے اقدس سے لگا لیا اور اپنا رخسار مبارک زینب بنت علی کے رخسار مبارک پر رکھ کر اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسو چہرے مبارک پر جاری ہو گئے، کیونکہ وہ جناب سیدہ زینب پر آنے والے مصائب سے آگاہ تھے۔ کتاب قاموس اللغہ میں آیا ہے کہ لفظ زینب اصل میں وہی زین اب ہے کہ جس کا معنی اپنے باپ کی زینت ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بلند مقام فرشتے جناب جبرائیل نے اس مبارک نام کو خداوند متعال کی جانب طرف سے جو ہے انتخاب کیا تھا، اور کتنا خوبصورت نام ہے۔ سیدہ زینب کا بچپن فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا، جس کی قبولیت پر نبوت و امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر ہر سمت نورانی اقدار محیط تھی۔ رسول اسلام نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنی اخلاق کریمہ سے زینب کی فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کی۔ نبوت کے بعد امامت کی وارث مولا کائنات نے انہیں علم و حکمت کی غذا سے استیر کیا۔ عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا نے انہیں ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی کہ جناب زینب تطہیر و تزکیہ نفس کی تصویر بن گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حسنین شریفین نے انہیں بچپن میں ہی سے اپنی شفقت آمیز توجہ کا شرف بخشا، جو زینب کی پاکیزہ تربیت کی وہ پختہ بنیادیں بنی جن سے اس مخدومہ کا اعلیٰ عہد طفولیت تکمیل انسانیت کی ایک مثال بن گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی زبانی سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے علم لدنی کا مقام یوں بیان ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ فاہمت الغیر مفہمہ۔ فرماتے ہیں پوفی اماں آپ الحمدللہ ایسی خاتون ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، اور آپ ایسی عاقل خاتون ہے کہ کسی نے آپ کو عقل و شعور نہیں دیا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عفت و حجاب و حیا کے بارے میں اگر کہا جائے تو نقل ہوا ہے کہ امیر المؤمنین کہ کوفہ میں ایک ہمسائے نے کہا کہ میں 5 سال تک علی کا کوفے میں ہمسایہ تھا۔ میں نے اس مدت میں علی کی بیٹی زینب کا نام سنا تھا، لیکن اس مدت میں اس کو اور اس کی آواز تک کو بالکل نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ فضیلتوں اور کرامتوں سے معمور گھر میں رسول اسلام اور علی و فاطمہ کی مانند عظیم ہستیوں کی دامن میں زندگی بسر کرنے والی حضرت بی بی زینب کا وجود تاریخ بشریت کا ایک غیر معمولی کردار بن گیا ہے، کیونکہ امام کے الفاظ میں اس عالمہ غیر معلمہ اور فہمہ غیر مفہمہ نے اپنی مثال اپنے بے مثل ہو و ذکاوت سے کام لے کر عصمت و ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور الہی علوم و معارف کے آفتاب و مہتاب سے علم و معرفت کی کرنیں سمیٹ کر خود اخلاق و کمالات بخیرتا چراغ بن گئی۔ جب بھی ہم جناب زینب کی تاریخ حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے معنوی کمالات تجلیات جو زندگی کے مختلف حصوں پر محیط نظر آتے ہیں آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی ماں کی آغوش میں مہکتی ہوں، مسکراتی ہوں، 3-4 ماہ کی ایک معصوم بچی ہو، چاہے وہ کوفہ میں خلیفہ وقت کے بیٹی کے حیثیت سے خواتین اسلام کے درمیان اپنے علم و دروس کے ذریعے علم و معرفت کے موتی نشاور کرنے والی عقیلہ قریش ہو، یا کربلا کی خون آشام معرکے میں اپنے بھائی حسین غریب کے شریک و پشت پناہ فاتح کوفہ و شام ہو، ہر جگہ اور ہر منزل میں اپنے وجود اور اپنے کلیدی کردار اور عمل کے لحاظ سے منفرد اور لاسانی نظر آتی۔ روایت کے مطابق حضرت بی بی زینب سلام اللہ ابھی 4 سال کی بھی نہیں تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ضرورت مند کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور جناب فاطمہ زہرا سے اپنے مہمان کے لیے کھانے کی فرمائش کی۔ معصومہ عالم نے
عرض کی یا ابوالحسن، اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف مختصر سی غذا ہے جو میں نے زینب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر علی و فاطمہ کی عقل فہمہ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور مسکراتی ہوئی کہا، مادر گرامی، میرا کھانا بابا کے مہمان کو کھلا دیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اور ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور باپ کی آنکھوں میں مسرت فرحت کی کرنیں بکھر گئی، تم واقعاً زینب ہو۔ جناب زینب کو بچپن میں ہی نانا رسول خدا کے سایہ اور رحمت، اور پھر چند ہی ماہ بعد اپنے درد و مصائب میں مبتلا مظلوم ماں کی مادرانہ شفقت سے محروم ہونا پڑا۔ لیکن زمانے کے ان حادثوں نے مستقبل کی عظیم فرائض کو ادائیگی کے لیے 5 سالہ زینب کے حوصلوں کو اور زیادہ قوی و مستحکم کر دیا۔ حضرت زینب کو پیغمبر اسلام کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بھی انتقال فرما گئی، اور جناب فاطمہ زہرا کی رحلت کے بعد علی بن ابی طالب کے تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پر سنبھال لیا کہ تاریخ آپ کو ثانی زہرا اور عقیلہ بنی ہاشم جیسے خطاب عطا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت زینب نے نبوت و امامت کی بوستان علم و دانش سے معرفت و حکمت پھول اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ لیے تھے کہ آپ نے احادیث کی روایات اور تفسیر قرآن کے لیے مدینہ اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں کوفہ کے اندر باقاعدہ مدرسہ کھول رکھا تھا، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد اسلامی علوم و معارف کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ جناب زینب نے اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک وسیع دسترخوان بچھا رکھا تھا، جہاں بہت سی خواتین آئیں اور اعلیٰ علمی و معنوی مراتب پر فائز ہو گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔